جنوں قرآن سمجھ آیا ہے میرے آقا کریم دے پیارے غلاموں، رب نے کسے نو مہر علی بنا چھڑیا، بولو بولو ذرا، جنوں ایک قرآن سمجھ آیا ہے رب ذوالجلال نے قربان جاواں انہوں شرکن عالم بنا چھڑیا، جنوں ایک قرآن سمجھ آیا ہے لال شہباز قلندر بنا چھڑیا، جنوں ایک قرآن سمجھ آیا ہے میری آقا کریم دے پیارے غلاموں مہر علی بنا چھڑیا، جنوں ایک قرآن سمجھ آیا ہے پیر سید نصیر الدین نصیر بنا چھڑیا، جنوں ایک قرآن سمجھ آیا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنا چھڑیا، اے جنوں قرآن سمجھ آیا ہے میری آقا کریم دے پیارے غلاموں کسے نو داتا گنج بخش علی اجویری بنا چھڑیا، جنوں اے قرآن سمجھ آیا ہے عام نہیں، جنوں اے قرآن سمجھ آیا ہے گل یاد رکھو، پھر ایسا سمجھ آیا کہ دڑ جدا نظر آ رہی ہے، سر جدا نظر آ رہی ہے، نیزے دی نوک تے قرآن پیا پڑھ دے، پوچھا گیا قرآن کتھوں آیا ہے، قرآن کتھوں پڑھیا ہے، جواب ہی آیا وہ اسی نبی دیاں گستاخیاں کر کے قرآن نہیں پڑھیا، اگر اسی قرآن پڑھیا ہے تے قربان جاواں محمد دی غلامی کر کے قرآن پڑھیا ہے، جنہاں نے حضور دی غلامی کر کے قرآن پڑھیا انہاں دا نام آج بھی زندہ ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم دی پاک حمد و ثنا دی بات، حضور پر نور شافی یوم النشور شب اسرا دے دولا، دو جہانہ دے والی جنہ دے دردہ ہر انسان ہے سوالی، میرے اور آپ دے کریم لجپال مکی اور مدنی آقا، جان کائنات عزت کائنات عظمت کائنات شان کائنات جان جہان کائنات، میرے اور آپ دے کریم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ فبارکہ وسلم دی پاک ذات والا برکات تے ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت و مودت پیش کرنے دی بات، احباب معرفت ساڈا خوش نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اس زندگی دے اندر دوبارہ پھر اپنی عظیم بندگی دا موقع عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک بارگاہ ناز دے اندر سجدہ ریزی دی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے اندروں جس آیت مقدسہ دا میں آپ احباب دے سامنے انتخاب ذیشان کیتا ہے، خلاق کے کائنات نے اس آیت دے اندر اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب ختم الرسل والانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم دی ختم نبوت دا اعلان فرمایا ہے، اور قرآن پاک دی ایک آیت نہیں بیسیوں آیات مقدسہ ایسیاں نے جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات والیانو ایک سبق دیتا ہے، فرمایا ہے کہ میں نبوت دا سلسلہ آدم تو شروع کیتا ہے تے محمد تے ختم کر چھڑیا ہے، میرے کریم لجپال آقا تو بعد فرمایا کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو بھی نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ کاذب ہوئے گا، جھوٹا ہوئے گا، لائن ہوئے گا، اس دی نبوت دا کوئی بھی اعتبار نہیں کیتا جائے گا، کیونکہ اللہ نے کائنات دے اندر سارے نبیاں تو اچا رتبہ بھی آمینہ دے لال نو عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت تے رسالت دی ختم کرن دا تاج بھی رب نے آمینہ دے لال نو عطا فرما چھڑیا ہے، اور یہ صرف اور صرف
آج الحمدللہ ساڈا ہی عقیدہ نہیں، انبیاء کرام دے صحیفے اٹھا کے دیکھو، تورات اٹھا کے دیکھو، زبور اٹھا کے دیکھو، انجیل اٹھا کے دیکھو، توانو واضح بیانات انبیاء دے نظر آ جان گے اور رب دا اعلان نظر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کہ اے میرے پیارے ذرا اعلان فرما، اے میرے عیسیٰ کہ من بعد اسمہ احمد، فرمایا کہ میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے جدا نام احمد ہوئے گا، لا نبی والا رسول آبادی، فرمایا او دے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا تے او دے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا۔ اے اللہ دے نبیان نے اعلان ختم نبوت میرے اور تیرے پاک کریم لجپال آقا دا فرمان بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر سورہ احزاب دے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا لوگو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، فرمایا ما کان محمد، فرمایا اے میرا پیارا محمد، ابا احد من رجالکم، فرمایا تواڈے مردان دے وچوں کسے دا بھی باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن اے اللہ دا رسول ہے۔ اگلا جملہ جڑا ہے فرمایا وخاتم النبیین، فرمایا اسی اے دے اوتے نبوت نو ختم فرما چھڑیا ہے۔ اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رب کائنات دے سارے علم جانن والا۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، سونیا اعلان کر دے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اے جڑی کتاب ہے نا اے دے وچ شک نہیں، اے دے اندر شک نہیں، اگر زبر ہے سچی، اگر پیش ہے سچی، اگر شاد ہے سچی، اگر مد ہے سچی، اگر 6666 آیات مقدسہ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد دے الف تو لے کے والناس دی سین دے گیرے تک ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا اس تے کسی حرف دے اندر شک نہیں۔ پتہ کی چلیا اے اگر قرآن یوسف علیہ السلام دی رسالت دا اعلان کرے تے سچا ہے، اگر قربان جاواں عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت دا اعلان کرے تے سچا، موسیٰ علیہ السلام دی نبوت دا اعلان کرے تے سچا، اگر قربان جاواں بیشتر انبیاء کرام دے قرآن اگر بیان فرماوی انہاں دی زندگی نو تے سچا، میں کیا جیڑا قرآن بیان کرے ہر ایک حرف لفظ سچا ہے، تو رب نے قرآن اندر ہی فرمایا نا وخاتم النبیین، فرمایا سونیا اسی تیرے تے نبوت ختم کر چھڑیے، جیڑا مندا جائے گا وہ سچا ہو جائے گا، جیڑا نہیں مننے گا وہ جھوٹا ہو جائے گا۔ یہ قرآن دا فیصلہ ہے۔ اور پھر میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، گولڈا شریف دے تاجدار، اللہ اکبر، اسویں بزرگان دی بارگاہ چ بیٹھے ہیں نا، قربان جاواں، آپ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ دے دور دے اندر جدو کانے نے ختم نبوت دا دعویٰ کیتا نا کہ میں نبی ہاں، تے آپ نے فرمایا انہوں کہہ کہ سدھا ہو جا، تے اس طرح دیاں کھچا نہیں وڈی دیاں ہوندیاں، اس طرح دے دعوے نہیں کری دے، انہیں بار بار دعوی نبوت کیتا۔ قربان جاواں پھر آپ نے فرمایا ہون قربان جاواں محمد دا غلام آ رہا ہے، فرمایا ہون مہر علی تیرے نال مباہلے دا چیلنج کرے گا، کیا کہ جو شرط تو رکھیں سانو قبول ہے،
جو تیرا دل ہے سانو وہ قبول ہے. لوگوں نے کیا جی آگ تے چھال ماری گئے, جی مینار پاکستان تو چھال ماری جائے, فلاں کیتا جائے, فلاں کیتا جائے. آپ نے فرمایا نہیں, انج نہ کر لئیے, جملہ اتنا بڑا ہے سارے بولو تو تاوی محبت ادا نہ ہوئے. آپ نے فرمایا انج کر لئیے, ایک کانا کہندا ہے کہ میں نبی ہاں, نبی تا جو بولے تے رب پورا کر دیندہ ہے. نبی تا جو بولے رب پورا کر دیندہ ہے. میرا ایک دعویٰ ہے کہ میرا نانا مصطفیٰ سچا ہے اور خاتم النبیین ہے. اب اس طرح نہ کریے, کانا بھی قلم رکھے تے میں بھی قلم رکھا, او بھی قلم رکھے میں بھی قلم رکھا. اچھا اگر اے سچا ہویا تے قلم ایدہ نام لکھے, اگر میرا نبی خاتم النبیین ہویا تے پھر میرے نبی دا نام قلم لکھے. تے دوڑ گیا, آپ دے کو لو سوال کیتا آپ دے مریدہ نے کہ جناب اگر قلم نہ لکھ دی. آپ نے بڑا ہی جملہ اعلیٰ فرمایا. آپ نے فرمایا اوہ مجھ قلعے دے سر تے زور لاؤندی ہے. آپ نے فرمایا ساڈا قلعہ کچا نہیں. آپ نے فرمایا میں مہر علی دی کانڈ دے اتے قربان جاواں حسین دے نانے دا تھے. فرمایا میری کانڈ تے حسین دے نانے دا ہاتھ تھے. فرمایا قلم دی کی جرت سی, اور کیوں نہ لکھ دی. فرمایا اگر اسماعیل نو پیاس لگے نبوت دی حفاظت کرن واسطے, اسماعیل اگر ایڈی رگڑے تے رب پانی دا چشمہ آب زمزم کر سکتا ہے, تے کیا محمد دی ختم نبوت تے پیرا دین واسطے قلم نہیں چل سکتی ہے. فرمایا قلم بھی چلے گی. اور پھر وہ دوڑ گیا, آیا نہیں میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں. اور آپ دے کولوں جدو آپ ٹرن لگے نا ختم نبوت دے موضوع تے, آپ باہر نکلے اپنی گدی تو, تے آپ دے مریدہ نے روکیا جی یہ تو کام مولویوں کا ہے, یہ تو کام علماء کا ہے, یہ تو کام حفاظ کا ہے. آپ دا جڑا اتنا سخت جملہ, آپ نے فرمایا میں ایسی پیری اور مریدی پر لعنت بیچتا ہوں کہ کوئی میرے نانے کی نبوت پر ڈھاکہ ڈالے اور مہر علی اندر جناب پوشاک پہن کر بیٹھا رہے. آپ نے فرمایا ایسی بغیرت مریدی اور پیری ہم سے نہیں ہوتی, ہم تو اپنے نانے کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہے. اور پھر پہرا دتا کیونکہ قرآن جو پڑھے ہے, اچھی بولو, اور ساڑھے بابیاں قرآن پڑھے ہے, ساڑھے بابیاں قرآن پڑھے ہے. پھر ساڑھے بابیاں قرآن کنج پڑھے ہے, ذرا تھوڑی جی نظر نہ مار لئیے, یہ بولو سبحان اللہ تے. ساڑھے بابیاں قرآن صدقے دے بکرے کھا کے حرام کر کے نہیں پڑھیا, قربان جاواں ساڑھے بابیاں قرآن پڑھیا. اس قرآن پڑھن دی خاطر پوچھیا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کولوں جی آپ نو اس علم دی خاطر کتنی مشقت حاصل کرنی پئی. آپ نے فرمایا اے امام اعظم نو اس علم دی خاطر 41 دن بکھا رہ کے تے درختاں دے پتیاں تے بھی گزارا کرنا پیا ہے تاکہ علم سینے تو علم خالی نہ رہ جائے. اور اس علم دی خاطر سفر بھی کرنا پیا, اس علم دی خاطر بھوک بھی برداشت کرنی پئی. اور ساڑھے بزرگاں نے اے علم دی میراث ایویں نہیں حاصل کی تھی. قربان جاواں اگر علم دی میراث حاصل کیتی ہے تو قربانی دے کے حاصل کیتی ہے. اور قرآن کدی بھی ایویں نہیں سمجھ آندا. اور قربان جاواں میاں محمد بخش او کشمیر دی ٹبیاں دا پیر آیا جدو بولے تو خدا دی قسمیں پھولی کر دے نے ہیں. آپ فرماندے نا, آپ فرماندے نے شدہ مدہ او یارو زیرا زبرا شدہ مدہ اے زیرا زبرا اے وچ قرآن آیاں اے عاملوں کا اے سمجھ نہ کائی تے خاصا رمضان پائیاں.
جنوں قرآن سمجھ آیا ہے میرے آقا کریم دے پیارے غلاموں رب نے کسے نو مہر علی بنا چھڑیا بولو بولو ذرا جنوں ایک قرآن سمجھ آیا ہے رب ذوالجلال نے قربان جاواں انہوں شرکن عالم بنا چھڑیا جنوں ایک قرآن سمجھ آیا ہے لال شہباز قلندر بنا چھڑیا جنوں ایک قرآن سمجھ آیا ہے میری آقا کریم دے پیارے غلاموں مہر علی بنا چھڑیا جنوں ایک قرآن سمجھ آیا ہے پیر سید نصیر الدین نصیر بنا چھڑیا جنوں ایک قرآن سمجھ آیا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنا چھڑیا اے جنوں قرآن سمجھ آیا ہے میری آقا کریم دے پیارے غلاموں کسے نو داتا گنج بخش علی اجویری بنا چھڑیا جنوں اے قرآن سمجھ آیا ہے عام نہیں جنوں اے قرآن سمجھ آیا ہے گل یاد رکھو پھر ایسا سمجھ آیا کہ دڑ جدا نظر آ رہی ہے سر جدا نظر آ رہی ہے نیزے دی نوک تے قرآن پیا پڑھ دے پوچھا گیا قرآن کتھوں آیا ہے قرآن کتھوں پڑھیا ہے جواب ہی آیا وہ اسی نبی دیاں گستاخیاں کر کے قرآن نہیں پڑھیا اگر اسی قرآن پڑھیا ہے تے قربان جاواں محمد دی غلامی کر کے قرآن پڑھیا ہے جنہاں نے حضور دی غلامی کر کے قرآن پڑھیا انہاں دا نام آج بھی زندہ ہے اور پھر ایسا نام زندہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں دیکھو کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا العاقب فرمایا لوگو میں آخری ہوں والعاقب الذی لیس بعدہ نبی فرمایا میں آخری ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آ سکدا اچھی بولو کوئی نبی آ سکدا اے الحمدللہ ساڈا مسلمانہ دا ایک متفق علیہ عقیدہ ہے کہ حضور دی ذات تو بعد کوئی نبی آ سکدا نہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں اس تو اگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اور فرمان حضور نے فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی فرمایا بے شک نبوت تے رسالت رب نے میرے اتے ختم کر چھڑی قد انقطعت میرے اتے ختم کر چھڑیے فلا بعدی ولا رسول ولا بعدی فلا نبی ولا بعدی رسولہ فرمایا میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا اور حضور کریم لجپال آقا نے فرمایا میرے تو بعد بڑے قذاب ہونگے اور فرمایا صحابہ ذرا ڈٹ جایا جے صحابہ اپنے قدمات پکے رہا جے اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں 600 صحابہ کرام یک مشت کسی جنگ دے اندر بھی شہید نہیں ہوئے جتنے ختم نبوت دی خاطر شہید ہوئے صرف اور صرف کلے او میں پچھلے جمعہ تو مبارک بھی جملہ رپیٹ کر دینا صرف اور صرف وہ کلے صحابی نہیں سن صحابی ہونا تو کیا ہی بات بہت بڑا درجہ ہے پھر نال بیان فرمایا گیا محدثین کرام نے بیان فرمایا وہ صحابی بھی سن تے نال قربان جاواں حافظ قرآن بھی سن حافظ قرآن پھر قاری قرآن پھر کلے حافظ قرآن بھی نہیں قاری قرآن بھی نہیں شیخ الحدیث بھی نہیں جنہ دے سینے دے اندر کسے کو بیٹھ کے پڑھ کے حدیث نہیں آئی قربان جاواں ادھروں حضور دیاں اکھاں چو ڈائریکٹ حضور دی زبان چو حدیث اتر رہی ہے میرے آقا کریم تو صحابہ اپنا سینہ آگے خالی کر کے قربان جاواں وہ سینے میں اندر اتار رہے ہیں اور پھر حضور نے ایویں تو نہیں فرمایا صحابی کن نجوم فرمایا میرے تمام صحابہ ستاریاں دی مانند نے تمام صحابہ کی نے ستاریاں دی مانند فَبِأَيِّهِمْ فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ فرمایا تسی کسی ایک دی بھی اقتدا کرو گے فرمایا تسی ہدایت پا جاؤ گے اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں ایک ختم نبوت دا سبق سانو ملے آئے سیدنا ابو بکر صدیق کو لو اچھی بولو
اگر یہ سانو ملے ہے سیدنا عمر فاروق اعظم دی عدالت چوں، اگر سانو ملے ہے عثمان غنی دی سخاوت چوں، اگر سانو ملے ہے مولا کائنات دی شجاعت چوں، یہ سانو سبق کسی عام نے نہیں پڑھایا، صحابہ کرام دیاں عظیم اور لازوال قربانیاں نے یہ سبق سانو یاد کروایا ہے۔ اے حضور دے غلاموں اینو یاد کر لو اور اے دے اتے ڈٹ جانا، اور جو بھی ڈٹ جائے گا فرمایا قیامت والے دن تک اللہ تعالیٰ اس کا نام بھی زندہ فرما دے گا، اس کا کام بھی زندہ فرما دے گا۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، پیر میرے علی شاہ صاحب دا ایک ایسا جملہ بولا سینہ ٹھر جاوے جے سارے مل کے بولو سبحان اللہ یا آپ فرما دے نے جڑا ختم نبوت دا کام کرے، جڑا ختم نبوت دا کام کرے، آپ نے فرمایا اس دی پشت دے اتے میرے نبی دا براہ راست ہاتھ ہوندا ہے۔ فرمایا او دی پشت اتے حضور دا ہاتھ ہوندا ہے جیڑا ختم نبوت دا کام کرے۔ اور پھر آج دے اس پر فتن دور دے اندر ساڑی ڈیوٹی کی ہے، صرف ساڑی ڈیوٹی اتنی ہے کہ جی اسی جمعہ نماز پڑھیا، صرف اور صرف اسی جناب درود پڑھیا، صرف نماز پڑھ کے درود پڑھ کے کھا لیا سو لیا، صرف اتنی ڈیوٹی ہے نا۔ ساڑی ڈیوٹی آج دے اس پر فتن دور دے اندر ہے کہ اسی سب نالوں پہلے اپنی اولاد نو عقیدہ ختم نبوت پڑھائیے، اپنی اولاد نو دسیے پہلے قرآن تو پھر حضور دے فرمان تو، اپنے بچیاں دے کول بیٹھ کے قرآن دی آیت یاد کرو اور وہ بچیاں نو یاد کرواؤ، اور پھر حضور دا فرمان یاد کرواؤ کہ اے میرے پیارے بیٹو، اے میری بیٹیوں، یہ بات یاد رکھو کائنات میں سورج مشرق سے مغرب کی طرف جا سکتا ہے، اگر کائنات کا سارا نظام بدلنے پہ آ جائے بدل سکتا ہے، لیکن انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی فرمائے، اور بچوں کو سکھا دو پڑھا دو کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا ہے، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی، ہمارے رسول کے بعد کوئی رسول بھی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ ہمارا متفق علیہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے اتے پہرا دین والے دی بڑی لازوال داستان ہے۔